آج ہم ایک بہت اہم اور حساس موضوع پر بات کریں گے، ایک ایسی سماجی حقیقت جو جنوبی ایشیا کے مسلمانوں میں آج بھی موجود ہے، ذات پات کا نظام۔ تو آئیے اس مسئلے کی تہہ تک پہنچتے ہیں ایک بنیادی سوال کے ساتھ۔ سوال یہ ہے کہ اگر اسلام میں سب انسان برابر ہیں تو پھر مسلمانوں میں یہ ذات پات کا نظام آخر آیا کہاں سے؟ اس کو سمجھنے کے لیے ہمیں تھوڑا پیچھے جانا پڑے گا، تاریخ میں، خاص طور پر برِ صغیر کے ثقافتی ماحول میں، جہاں سے اس نظام کی جڑیں نکلتی ہیں۔ دیکھیں، ہوا یہ کہ معاشرے میں ایک تقسیم پیدا ہو گئی۔ ایک طرف تھے اشرف، یعنی وہ مسلمان جو باہر کے علاقوں جیسے عرب، فارس یا ترکی سے ہجرت کر کے آئے تھے، اور دوسری طرف تھے پسماندہ، یعنی یہیں کے مقامی لوگ جنہوں نے اسلام قبول کیا تھا۔ اشرف خود کو اونچا سمجھتے تھے اور پسماندہ کو نچلی حیثیت دی جاتی تھی۔ بس یہیں سے اس اونچ نیچ کی بنیاد پڑ گئی۔ اچھا، اب جو مقامی لوگ مسلمان ہوئے تھے، ان میں سے بہت سو نے اپنے پرانے پیشے نہیں چھوڑے، اور وقت کے ساتھ ساتھ یہی پیشے ان کی پہچان، ان کی ذات بن گئے۔ جیسے جلاحہ، تیلی، حجام، قصاب، یہ سب پیشوں کے نام تھے جو ذاتوں میں بدل گئے۔ یہاں ایک بہت دلچسپ بات سامنے آتی ہے۔ اپنے پیشے سے جڑے کمتر ہونے کے احساس سے بچنے کے لیے کچھ برادریوں نے بڑا ہوشیار قدم اٹھایا۔ انہوں نے اپنے پرانے نام چھوڑ کر نئے نام اپنا لیے، جیسے انصاری نام اپنایا اور اپنا تعلق سیدھا مدینہ میں پیغمبر اسلام کے ساتھیوں سے جوڑ لیا تاکہ معاشرے میں عزت مل سکے۔ تو یہ تو ہو گئی ثقافت اور تاریخ کی بات، لیکن سوال یہ ہے کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ قرآن اس پورے معاملے پر کیا روشنی ڈالتا ہے۔ قرآن کا موقف اس پر بالکل صاف ہے۔ سورۃ الحجرات کی یہ آیت کہتی ہے کہ اللہ نے انسانوں کو قبیلوں اور قوموں میں اس لیے بانٹا تاکہ وہ ایک دوسرے کو پہچان سکیں، نہ کہ اس لیے کہ وہ ایک دوسرے پر اپنی برتری جتائیں۔ تو پھر سوال یہ اٹھتا ہے کہ اگر خاندان، قبیلہ یا نسل برتری کی بنیاد نہیں تو پھر کیا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس میں سب سے زیادہ تقویٰ ہے، یعنی پرہیزگاری اور خدا کا خوف۔ بس یہی ایک معیار ہے۔ اور اسی بات کو، اسی اصول کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے آخری خطبے میں ہمیشہ کے لیے واضح کر دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ کسی عربی کو اجمی پر، کسی گورے کو کالے پر کوئی فضیلت حاصل نہیں۔ فضیلت کا معیار اگر کچھ ہے تو وہ صرف تقویٰ ہے۔ اس کے بعد تو کوئی شک باقی ہی نہیں رہتا۔ تو اب ہمارے سامنے دو الگ الگ تصویریں ہیں، ایک طرف ثقافت ہے اور دوسری طرف ایمان، اور ان دونوں میں ایک واضح ٹکراؤ نظر آتا ہے۔ چلیں اس کو ذرا اور کھول کر دیکھتے ہیں۔ دیکھیں، ثقافت ہمیں کیا سکھا رہی ہے کہ انسانوں میں نسل اور پیشے کی بنیاد پر درجہ بندی ہے۔ پیدائش سے ہی کوئی اونچا ہے، کوئی نیچا، یہ سماج کو تقسیم کرتی ہے۔ اس کے بالکل برعکس اسلامی تعلیمات کیا کہتی ہیں کہ تمام انسان برابر ہیں۔ برتری کا معیار پیدائش نہیں بلکہ تقویٰ ہے، اور یہ مومنوں میں اتحاد پیدا کرتی ہے۔ اچھا، یہاں ایک اور سوال بھی ذہن میں آتا ہے۔ اکثر کہا جاتا ہے کہ شادی برابری میں کرنی چاہیے، تو کیا یہ بات ذات پات کے نظام کو سپورٹ نہیں کرتی؟ نہیں، اصل میں اس نصیحت کے پیچھے وجہ ذات پات کو قائم رکھنا نہیں بلکہ ایک عملی حکمت تھی۔ مقصد یہ تھا کہ میاں بیوی کے سماجی اور معاشی پس منظر میں بہت زیادہ فرق نہ ہو تاکہ آگے چل کر ایک دوسرے کو تانے دینے یا احساس کمتری جیسے مسائل پیدا نہ ہوں اور رشتہ خوشگوار رہے۔ یہ ایک پریکٹیکل ایڈوائس تھی، ذات پات کی حمایت نہیں۔ تو پھر شرافت اور عزت کا اصل معیار ہے کیا؟ کیا کوئی کام چھوٹا یا بڑا ہو سکتا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں کہ اسلام اس بارے میں کیا کہتا ہے۔ اسلام نے تو کسی بھی پیشے کو کمتر یا گھٹیا سمجھنے کے تصور کو ہی جڑ سے اکھاڑ دیا۔ کیسے؟ یہ بتا کر کہ اللہ کے سب سے مقرب بندے یعنی انبیاء خود اپنے ہاتھوں سے کام کرتے تھے۔ حضرت آدم کسان تھے، حضرت موسیٰ چرواہے تھے، حضرت زکریا بڑھئی تھے، حضرت داؤد لوہار تھے اور حضرت ابراہیم معمار تھے۔ اور صرف انبیاء ہی نہیں، تاریخ میں بڑے بڑے علماء بھی ایسے پس منظر سے آئے ہیں جنہیں شاید معاشرہ اچھی نظر سے نہ دیکھتا ہو۔ مثال کے طور پر عبدالعباس احمد القصاب کو ہی لے لیں۔ القصاب کا مطلب ہے کسائی۔ وہ ایک قصاب تھے لیکن اپنے وقت کے ایک بہت بڑے شاعر بھی مانے جاتے تھے۔ تو حاصل کلام یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل قدر و قیمت اس کے خاندانی نام یا پیشے سے نہیں بلکہ اس کے کردار،
اس کے علم اور اس کے تقوی سے ہے۔ ذات پات کا نظام خالصتاً ایک ثقافتی چیز ہے جس کا اسلام کے بنیادی اصول یعنی مساوات سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ یہ اس کے بالکل خلاف ہے۔ تو آخر میں ایک سوال ہمارے سوچنے کے لیے، ہم سب اپنی زندگیوں میں، اپنے معاشرے میں قرآن کے اس عظیم اصول یعنی مساوات کو عملی طور پر کیسے نافذ کر سکتے ہیں؟